سکتا. سبحان اللہ کہنے کی ویسے حاجت ہے ثواب کے لیے، لیکن تقریر کے دوران نہ بھی کہیں گے تو مجھے کوئی آپ سے گلہ نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے جیسا کوئی دوسرا زمانہ ہو سکتا ہے؟ حضور کے زمانے پر تنقید کر سکتے ہیں؟ حضور کے زمانے پر بھی تنقید نہیں کر سکتے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی ایک روایت سنا کر آپ کو یہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا، سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کی تابانیت کتنی ہے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا جو چہرہ اقدس ہے اس کی تعریفات تو آپ سنتے ہیں، اس کا حسن تو آپ سنتے ہیں، اس کا کمال تو آپ سنتے ہیں، اس کی عظمت تو آپ سنتے ہیں، شان تو آپ سنتے ہیں، مقام تو آپ سنتے ہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن کے اندر جان کتنی ہے. اور یہ جو لفظ آپ سنتے ہو کہ مالک کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانے کائنات ہیں، کس انداز کے ساتھ جانے کائنات ہیں؟ وہ جانے جہان ہے، جان کے اندر بھی جہان ہے، تو ان کے دم قدم سے ہے. مولا علی شیر خدا کی یہ روایت آپ نے بکثرت سنی ہوگی. یا رسول اللہ کہنے کی دلیل پر ہم یہ روایت پیش کرتے ہیں، مگر سنو کہ یہ کتنا اونچا. اس سے ایک ثابت ہو رہا ہے مسئلہ کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جا کرنا خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم مکہ کی گلیوں میں نکلا کرتے تھے تو ہم کیا سنتے تھے؟ پتھر بھی یہ کہا کرتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یرا دیکھ پتھر کو زبان عطا ہوئی ہے، پتھر کیا ماضی میں زندگی رکھتا تھا؟ کیا حال میں زندگی رکھتا ہے؟ کیا مستقبل میں پتھر کو زندگی ملے گی؟ پتھر کے اندر زندگی کی کوئی صفت نہیں پائی جاتی. پتھر نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے. زندگی کا کوئی بس پتھر کے اندر موجود نہیں. تو ذرا غور کر کہ جس کے اندر زندگی کا کوئی بس موجود نہیں، وہ چہرہ مصطفیٰ دیکھ لے تو اللہ اسے زندگی عطا فرما دیتا ہے. اور یاد رکھ جس کے اندر وصف زندگی میں موجود ہے، وصف حیات بھی موجود ہے، جو بول بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے، کلام بھی کر سکتا ہے، جو جان بھی دے سکتا ہے. جس نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے چہرہ بدعا کی زیارت کی، اپنا مال، جان، اولاد، تن، من، دھن سب رسول اللہ پہ فدا کر دیا، تو غور کرنا اسے انعام میں اللہ کتنا بڑا انعام اور جزا عطا فرمائے گا. نعرہ تحقیق. دیکھنا جس نے مال، تن، من، دھن، عزت، آبرو، اولاد سب فدائے رسول کر دیا، اسے کیا انعام ملے گا؟ پتھر پر تو حضور نے قدم بھی نہیں رکھا، صرف پتھر نے چہرہ والضحیٰ دیکھا ہے، اللہ نے وصف زندگی عطا فرما دیا. بے جان ہے نا، جاندار بولتا ہے، بے جان بولتا تو نہیں ہے، جاندار بولتا تو نہیں ہے. بے جان بولے، بے جان رسول اللہ کے چہرہ کو دیکھے تو اس میں جان آ جائے. ایمان والے نے چہرہ والضحیٰ دیکھا تو اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. میں جس نے کلمہ پڑھ کے چہرہ والضحیٰ دیکھ لیا، اللہ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما دیا. یہاں جو نکتے کی بات ہے، ماشاءاللہ. جنتی جنتی حضرت ابوبکر بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، علی اور فاطمہ جنتی جنتی، حسن اور حسین بھی جنتی. جزاک اللہ. صحابی کے عمل پر تو تب کلام کرے جب انہیں جنت کسی عمل کی وجہ سے ملی ہو، دوسرے عمل کی وجہ سے. جنت صحابی کو ملی کیوں ہے؟ کس عمل کی وجہ سے ملی ہے؟ جو عمل کوئی قیامت تک بھی نہیں کر سکتا دوسرا صحابی کے علاوہ. کہ انہوں نے کیا بڑا عمل کیا؟ سب سے بڑا عمل یہ کیا کہ انہوں نے رب کے محبوب کا چہرہ دیکھا ہے. اللہ نے چہرہ دیکھنے کے بدلے انہیں جنت عطا فرمائی ہے. حضور کا ہر صحابی کیا ہے؟
जन्नती। हर सहाबी क्या है? जन्नती। पता चला जहां लफ्ज सहाबी आ जाए वहां तनकीद सुननी नहीं, वहां तनकीद करनी नहीं, वहां सिर्फ तारीफ सुननी है, तारीफ करनी है। एक मसला। दूसरा, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दत फिल कुर्बा। मवद्दत फिल कुर्बा, अहले बैत की मोहब्बत, ये डिमांड है, अहले बैत के साथ मोहब्बत की जाए। मोहब्बत करेंगे तो मिलेगा क्या? अल्लाह ने अहले बैत को कितनी ऊंची शानें अता फरमाई हैं, अभी आप बाद में भी सुनेंगे, पहले भी आपने सुना। यहां सिर्फ एक बात कि अहले बैत और आले रसूल के मोहब्बत आले रसूल से हम आज तक करते हैं, 14 सदियां बीत गई। आले रसूल के हाथ चूमते हैं, चूमने चाहिए, बरकत होती है। आले रसूल की ताज़ीम करते हैं। एक हदीस शरीफ बयान की गई कि इन्नी तारिकुन फीकुम अस्सकलैन, मैं तुम्हें दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, अगर इनको थामे रखोगे तो लन तदिल्लु बादी, मेरे बाद गुमराह नहीं होगे। और एक रिवायत के अंदर फरमाया कि कुरान और अहले बैत छोड़कर जा रहा हूं, ये दोनों जुदा नहीं होंगे हत्ता यरिदा अलल हौद, यहां तक कि हौज़े कौसर पर भी ये इकट्ठे वारिद होंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान और अज़मत ये उम्मत में सबसे जुदागाना है, लेकिन कुछ खसाइस हैं, खासे हैं हजरत मौला मुर्तज़ा मुश्किल कुशा के और दीगर असहाब के भी। हजरत अली मुर्तज़ा का एक खासा यह भी है कि अव्वल मन यरिदु अलल हौदी अली इब्न अबी तालिब, के सबसे पहले जो हौज़े कौसर पे आएंगे वो मौला अली आएंगे। एक रिवायत में अव्वल मन यरिदु अलल हौदी अहलु बैती, फरमाया कि हौज़े कौसर पर सबसे पहले मेरे अहले बैत आएंगे। अगर हौज़े कौसर पर जाना चाहता है तो अहले बैत का दामन थाम ले, अगर नजात पाना चाहता है तो अहले बैत का दामन थाम ले, अगर जन्नत जाना चाहता है तो अहले बैत का दामन थाम ले, अगर बेड़ा पार लगाना चाहता है तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मिस्लु अहले बैत के मसली सफीनत नूह, मन रकिबहा नजा मन तखल्लफ अन्हा गरका। और मैं मेरे अहले बैत की मिसाल सफीना नूह की तरह है, जो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार हो गए, वो पार लग गए, उनका बेड़ा पार हो गया, उनको नजात मिल गई। मन तखल्लफ अन्हा गरका, जो पीछे रह गए वो हल्क हो गए, डूब गए, मर गए, उनका कख ना बचा। आज जो दामन अहले बैत से जुड़ जाएगा, मोहब्बत अहले बैत करेगा, अहले बैत का इश्क रखेगा, अहले बैत की मोहब्बत अपने सीनों में पाल के रखेगा, इस कश्ती में सवार हो जाएगा। आका सईद या रसूल अल्लाह, कश्ती में बैठे तो कंपास की जरूरत, कश्ती में बैठे तो हिदायत की जरूरत, कश्ती में बैठे तो दलील की जरूरत, कश्ती में बैठे तो आगे बढ़ने के लिए हमें रहनुमाई की जरूरत है। मोहब्बत अहले बैत की कश्ती, इसकी अहले बैत की कश्ती, उल्फत अहले बैत की कश्ती, इसमें बैठ गए वो सितारे, वो कंपास, वो रहनुमा, वो हमारा रहबर कौन होगा? जिसकी रहबरी में, जिसकी रहनुमाई में ये कश्ती चलेगी, कश्ती अहले बैत की मोहब्बत। वरना सहाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, अहले बैत की मोहब्बत की कश्ती में बैठ जा, सहाबा को रहनुमा बांध ले, तेरी मंजिल जन्नत बना दी जाए। वो जो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे अहले बैत और कुरान लन यफ्तरिका, कभी भी जुदा नहीं होंगे। आले रसूल के हाथ चूमने हैं 1400 साल बाद भी, लेकिन ये देख कि कुरान और अहले बैत तो हौज़े कौसर तक भी जुदा नहीं हो सकते, ये तो हौज़े कौसर तक भी जुदा नहीं होंगे, इन्हें कोई जुदा नहीं कर सकता। कुरान में और अहले बैत रसूल में, आले रसूल में जुदाई हो सकती नहीं। कम अज कम इतना जरूर होगा कि अहले बैत का फर्द कुरान के किसी एक हर्फ का भी मुनकर हो सकता नहीं, उसका यह एतकाद नहीं होगा अन्नहु लम यजमाइल कुरान कुल्लहु इल्ला अइम्मतुत ताहिरून, इस अकीदे वाला अहले बैत हो सकता नहीं। लैसा
من اہلہ، وہ جو حضرت نوح علیہ السلام لیس من اہلہ کا توق اس کے گلے میں پہنا دیا جاتا ہے جو کوئی قرآن کے حوالے سے کمزور عقیدہ رکھتا ہے۔ تو اب مجھے بتائیے کہ قرآن کی تعلیم دینے والے کے بارے میں فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، اور جو بھنگ پی کے، چرس پی کے، سوٹا لگا کے، دم گھٹکو کر کے اور نمازیں چھوڑ کر کے، کلین شیو کروا کر کے، شریعت کی توہین کر کے، ارے اسلام کے ساتھ جس عمل کا کوئی تعلق نہیں ان اعمال کے ساتھ جوڑ کر کے علی کا نعرہ لگائے گا تو اس کے ساتھ ہے، یا جو صبح آستانہ عالیہ، آستانہ عالیہ شاذلیہ پر صبح بھی قرآن پڑھائے، شام بھی قرآن پڑھائے، دن میں بھی قرآن پڑھائے، رات میں بھی قرآن پڑھائے، دن میں بھی رسول اللہ کا فرمان سنائے، رات میں بھی رسول اللہ کا فرمان سنائے، دن بھی عقیدے پہ پہرے داری کرے، رات بھی عقیدے پہ پہرے داری کرے، گھر بار چھوڑ کر کے تیرے ایمان کی فکر کرے، کیا تو اس دم گھٹکو والے کے ساتھ ہے یا قرآن پڑھا کے پھر علی کا نعرہ لگانے والے کے ساتھ ہے؟ بول کس کے ساتھ ہے تیرا عقیدہ؟ اور نعرہ حیدری یہاں لگے جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے تو نعرہ حیدری کا اصل سرور ہی تب آتا ہے۔ نعرہ حیدری کا نور تب آتا ہے، سرور تب آتا ہے، وجد تب آتا ہے، شرع صدر تب نصیب ہوتا ہے، ایمان کی جو شاخیں ہیں وہ تب کھلتی ہیں، نور ایمان کی بارش تب ہوتی ہے، ایمان کی وجد آفرینیت تجھے تب نصیب ہوتی ہے، تیرے سینے کو شرع صدر تب نصیب ہوتا ہے۔ اور فیضان رسول کے لیے، فیض مصطفیٰ کے لیے اگر تو نعرہ حیدری لگاتا ہے تو پھر قرآن کا دامن تھام کے اصحاب کی محبت دل میں رکھ کے گج کے نعرہ حیدری لگا، نور ایمان نصیب ہو جائے گا۔ آل رسول کے ہاتھ چومنے ہیں، لیکن وہ آل رسول جو قرآن پڑھا رہے ہیں، جو حدیث پڑھا رہے ہیں، جنہوں نے درباروں کو لوٹنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے۔ سینگو والا ایک بابا، وہ بندہ یہاں بیٹھا ہوتا تھا، یہ کالا شاہ کاکو، پتہ نہیں اس کے نام کے آگے بھی شاہ لگا کے دربار بنا دیا ہے۔ اس کا دربار پہلے بن جاتا ہے، ہماری مسجد بعد میں بنتی ہے۔ ایسے لچوں کے دربار پہلے بن جاتے ہیں، ہمارے کلاس روم بعد میں بنتے ہیں۔ دیکھو تو صحیح نا بندہ کتنا بڑا بیٹھا ہوا ہے۔ قدر والوں سے قدر پوچھو نا، پھر تمہیں پتا چلے کہ قدر کیا ہوتی ہے، علم کیا ہوتا ہے، علم کیا ہوتا ہے۔ کم سنی سے لے کر، صغر سنی سے لے کر آج تک فکر گھر کی نہیں کی، فکر کی ہے تو دین متین رسول کی ہے۔ قدر والوں سے قدر پوچھو، پھر تمہیں پتا چلے کہ حضرت استاد گرامی کی قدر کیا ہے، اور ہمیں یہاں کس وارفتگی کے ساتھ کام کرنا ہے، محنت کرنی ہے، دست و بازو بننا ہے۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، وہ قربا جو آج بھی حسین منی وانا من الحسین کا فیض تمہیں تقسیم کر رہے ہیں۔ یا حسین منی وانا من الحسین کا مطلب کیا ہے؟ وہ مطلب ہما ابنا یا وا ابنا ابنتی، اس سے مراد وہ نسب والا مطلب جو ہے نا وہ اس میں بیان ہو گیا، ابنا یا وا ابنا ابنتی، حسین منی وانا من الحسین۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، مثال سمجھو، سورج اور روشنی یہ جدا جدا نہیں ہے، لیکن کیا سورج سے جو روشنی آتی ہے اس روشنی کو سورج کہہ سکتے ہیں؟ سادہ مثال لے لو، یہ لائٹ ہے، لائٹ لگی ہوئی ہے، لائٹ سے جو نکل رہی ہے وہ بھی لائٹ ہے، روشنی۔ ہم اسے اردو میں بیان کریں تو یہ بلب ہے، اور یہ جو ہمیں ایک دوسرے کو دکھا رہی ہے یہ کیا ہے؟ روشنی۔ بلب روشنی سے جدا ہو سکتا ہے؟ بلب روشنی سے جدا ہو سکتا ہے؟ لیکن کیا روشنی کو بلب کہہ سکتے ہیں؟ بلب کو روشنی کہہ سکتے ہیں؟ یہ ایک دوسرے کی جگہ نہیں آ سکتے، لیکن ایک دوسرے سے جدا بھی نہیں ہو سکتے۔ بلا تشبیہ بلا تمثیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو سورج کے ساتھ اگر تشبیہ دی جائے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک کو اگر اس انداز کے ساتھ لیا جائے کہ حضور مرکز نور ہیں، تو اس مرکز نور سے
نکلنے والے نور کو حسین کہا جاتا ہے۔ میں حسین میرا عین نہیں، نہ میں حسین نہ حسین محمد ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں حسین محمد سے جدا نہیں، محمد حسین سے جدا نہیں۔ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اہل بیت پاک خاص طور پر حضرات حسنین کریمین طیبین طاہرین نجیبین شریفین کریمین یہ عکس رسول ہیں، یہ عکس حسن رسول ہیں، یہ آئینہ جمال رسول ہیں، یہ مظہر کمال رسول ہیں، یہ حسین تتمہ شہادت رسول ہیں، یہ عکس رسول ہیں۔ جہاں تجھے مصطفیٰ کی تعلیمات کا عکس نظر آ جائے سمجھ لیں سچے اہل بیت ہیں۔ تعلیمات رسول کا عکس نظر آنا چاہیے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا آئینہ نظر آنا چاہیے، شبیہ نظر آنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادگان ایک سر سے لے کر سینے تک، دوسرے سینے سے لے کر پاؤں تک مشابہ، انہیں شبیہ رسول کہا جاتا ہے۔ پھر آگے آ جاؤ، حضرت امام علی اکبر نبی علیہ السلام کی شبیہ ہیں، پھر حضرت امام علی رضا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ ہیں۔ امام علی رضا کا آخری واقعہ اور بات ختم کرتے ہیں۔ امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کسی دوسرے شہر میں آئے حدیث شریف سنانے کے لیے، تو دوسرے شہر میں آئے تو وہاں حدیث کے جتنے طلباء تھے، آئمہ تھے، دو بڑے بڑے محدثین اونچے درجے کے، وہ بھی آئے ہوئے تھے اور ہزاروں کا مجمع تھا۔ اہل بیت جہاں آئیں وہاں علم کا طالب آنا چاہیے۔ ہاں، اگر اہل آل رسول کے آنے پر علم سیکھنے والے لوگ جمع ہو جائیں تو سمجھ لیں سچا آل رسول آ رہا ہے۔ اور اگر نام کے آگے شاہ لگا ہو لیکن سوٹے پینے والے اکٹھے ہو جائیں، ڈھول بجانے والے اکٹھے ہو جائیں، بھنگی اکٹھے ہو جائیں تو پھر بات کچھ اور ہے، بات کچھ اور ہے۔ امام علی رضا یہ آل رسول ہوتے ہیں، یہ مشابہت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ تھے حضرت امام علی رضا۔ آپ کجاوے کے اندر تھے تو لوگوں نے عرض کیا علی جا پردہ ہٹایا جائے، زیارت کروائی جائے، یہ آئینہ رخ مصطفیٰ ہمیں بھی دکھایا جائے۔ حضرت امام علی رضا نے حکم دیا کہ کجاوے کے پردے ہٹا دیے جائیں۔ پڑھے لکھے لوگ تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام کا حلیہ مبارک پڑھا ہوا تھا کہ حضور کی زلفیں ایسی تھیں، آنکھیں ایسی تھیں، رخسار ایسے تھے، ہونٹ ایسے تھے، مصطفیٰ کے ابرو ایسے تھے، حضور کی پیشانی ایسے چمکا کرتی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا تو پہلی نظر میں وہی چمک نظر آئی جو کتابوں میں لکھی تھی حلیہ مصطفیٰ کے لحاظ سے۔ جب لوگوں نے دیکھا تو ان کے چیخیں نکل گئیں اور لوٹ پوٹ ہونے لگے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوگر ہو گئے، یہ تو بالکل شبیہ مصطفیٰ ہیں۔ حضرت امام علی رضا سے محدثین نے گزارش کی کہ ہمیں حدیث شریف سنائی جائے، تو لوگوں کی چیخیں اتنی تھیں، اس قدر لوگ رو رہے تھے، یعنی وجد آفرین کیفیت تھی، حقیقی وجد میں تھے لوگ، اپنا آپ گم کر بیٹھے تھے، وارفتگی کی انتہا تھی۔ حضرت امام علی رضا کی صورت پہ لوگ فدا ہو گئے تھے۔ سید بھی تھا، سونا بھی تھا، اور اس سید کا عمل کیا تھا؟ عمل یہ تھا لوگ منتیں کس واسطے کر رہے ہیں؟ محدثین ہاتھ جوڑ رہے ہیں، آقا اپنے نبی کی، اپنے اجداد کی سند کے ساتھ کوئی حدیث تو سنا دیں، کوئی حدیث تو سنا دیں۔ سادات سے یہ ڈیمانڈ ہونی چاہیے، اور سادات کے پاس عطا کرنے کے لیے یہ ہونا چاہیے، یہ سادات کی ذمہ داری بنتی ہے، اور جو سادات اس ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں ان کی قدر کرو، ان کے دست و بازو بنو، ان کے پیچھے چلو۔ حضرت امام علی رضا نے حدیث سنائی، فرمایا حدثنی ابی
موسى القاسم قال حدثني أبي سيدنا جعفر بن الصادق قال حدثني أبي سيدنا محمد الباقر قال حدثني أبي علي بن الحسين قال حدثني أبي حسين بن علي قال حدثني أبي علي بن أبي طالب علي بن حسين قال حدثني أبي حسين بن علي قال حدثني أبي علي بن أبي طالب قال حدثني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال حدثني جبريل قال قال الله تبارك کہتے ہیں کہ سارے اجداد کے نام لے لیے، اور میں وہ روایت نہیں سناؤں گا آپ کو۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں یہ ہماری محبت اہل بیت ہے۔ محبت اہل بیت لینے کے لیے یہ پھاٹک کے پار جانا ضروری نہیں ہے۔ ہاں وہاں ڈھونگ ہے، یہاں اصل ہے، وہاں ڈھونگ ہے، یہاں اصل ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے۔ فرمایا ان پاک اماموں، پاک امام کیا ہے؟ بولو بولو، امام کیا ہے؟ امام کیا ہیں؟ حضور کی آل کیا ہے؟ حضور کے اصحاب کیا ہیں؟ حضور کے صحابہ بھی پاک ہیں، اہل بیت بھی پاک ہیں، آل بھی پاک ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اگر یہ نام صرف، فرمان تو بعد میں ہے، صرف یہ نام دائمی بخار کے مریض پر پڑھ کر دم کرے گا اللہ اسے شفا عطا فرمائے گا، بلکہ یہاں تک کہا کہ اگر تو کسی پاگل پہ پڑھ کے دم کرے گا اللہ اسے بھی شفا عطا فرمائے گا۔ یہ ہماری عقیدت ہے۔ دو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ایک یہ کہ جہاں صحابی کا لفظ آ جائے وہاں تنقید سننی، پتھر حضور کو دیکھ لے تو پتھر کو زندگی مل جاتی ہے، ہاں پتھر کو زندگی مل جاتی ہے۔ تو جنہوں نے کلمہ پڑھ کر حضور کو دیکھا ہے انہیں کیا ملا؟ کم از کم ڈگری کیا ہے؟ جنت۔ دوسری بات یہ کہ وہ اہل بیت اطہار جو قرآن کے ساتھ آج بھی جڑے ہوئے ہیں اس گئے گزرے دور میں، جب دم کر کے یا تعویذ دے کر 20-20 25-25 ہزار لیا جا سکتا ہے، اگر وہ آج قرآن کی خدمت کر رہے ہیں تو استاد گرامی کے پیچھے چلیں، استاد گرامی کے اس آستان کے ساتھ وابستہ رہیں۔ استاد گرامی کا خلوص اور دین کے لیے للہیت آپ دیکھیں گے قریب سے تو انشاءاللہ آپ بھی رفتہ ہو جائیں گے۔ اپنے بچوں کو یہاں پڑھنے کے لیے بھیجیں، حفظ کروائیں بچوں کو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں کیا کام کیا؟ حضرت امیر معاویہ نے جو آپ کی نشانی بیان فرمائی تھی، یہی فرمائی تھی کہ ایک بندے نے پوچھا انہوں نے نشانی کی کردے ہون گے؟ فرمایا جا مسجد نبی شریف سے جائیں، یہ کلکا لگے ہوئے دا اتنے جڑے بندے بیٹھے ہون دے، فرمایا کأن الطیور علی رؤوسہم، ایسے بیٹھے ہوں گے کہ ایسے لگے گا جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، سر بھی نہیں وہ ادھر ادھر کریں گے، سر بھی نہیں ہلائیں گے، اتنے مگن بیٹھے ہوں گے۔ ان کے مگن ہونے کی وجہ کیا؟ ان کا خلوص ہے؟ نہیں، امام حسین کی تاثیر ہے۔ نواسہ جو اپنے نانے کا فیض تقسیم کر رہا ہے اس کی تاثیر ہے۔ آج بھی جو فیض تقسیم ہو رہا ہے، آؤ وہ فیض لو، اپنے بچوں کو درس نظامی کرواؤ، حفظ کرواؤ، خود آ کر فیض لو یہاں سے۔ اللہ رب العزت اس آستان مقدسہ